السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہنما بنا کر بھیجا، ہدایت دینے والا بنا کر بھیجا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر امت کے مزاج کو بدلا، ان کی سوچوں کو بدلا، ان کی عادتوں کو بدلا۔ اور ان باتوں کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ جن عادات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کیا، ان عادات کا تذکرہ گزشتہ ملاقاتوں میں ہو رہا تھا۔ آج کی نشست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جس سوچ اور جس عادت کو بدلا، وہ تھا کہ ان لوگوں کے اندر انسانیت کا احترام نہیں تھا۔ وہ اپنے علاوہ، اپنے قبیلے کے علاوہ، اپنے خاندان کے علاوہ انسانوں کو انسان نہیں سمجھتے تھے۔ ان ذاتوں کو، ان قبیلوں کو، ان برادریوں کو عزت اور ذلت کا معیار بنا دیا۔ یہ ہوئی غلطی۔ اللہ نے کیوں بنایا تھا ان خاندانوں کو، قوموں کو، قبیلوں کو، علاقوں کی تقسیم کو؟ اللہ نے کیوں بنایا؟ اللہ نے خود بتایا اس آیت میں نے کیوں بنایا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہیں مختلف خاندانوں، مختلف قبیلوں میں اس لیے بنایا تھا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، تعارف کے لیے ایسا کیا۔ آج بھی آپ، اب تو خط کا زمانہ نہیں رہا، لیکن آج بھی اگر کسی آپ ایک بندے تک پہنچنا چاہتے ہیں کئی ارب انسانوں میں سے، تو آج بھی آپ ڈاک کے ذریعے، TCS کے ذریعے، جدید ترین ذرائع کے ذریعے اس ایک بندے تک وہ خط پہنچانا چاہیں، وہ گفٹ پہنچانا چاہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کے اوپر اس ملک کا نام لکھتے ہیں، اس کے صوبے کا نام لکھتے ہیں، پھر اس صوبے کے اندر شہر کا نام لکھتے ہیں، اس شہر کے اندر اس کے ڈاک خانے کا، پوسٹ آفس کا لکھتے ہیں، پھر پوسٹ آفس کے اندر اس کی روڈ، اس کی گلی، محلے کا نام لکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے گھر کا نمبر لکھتے ہیں، پھر اس کا نام لکھتے ہیں۔ وہ اربوں انسانوں میں سے اس ایک بندے تک وہ گفٹ آپ کا پہنچ جاتا ہے۔ یہ تعارف اللہ نے جو تقسیم بنائی تھی تو تعارف کے لیے بنائی تھی، تاکہ کئی ارب انسانوں میں سے آپ ایک انسان تک اپنی بات، اپنا گفٹ پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ کیسے پہنچائیں؟ یہ مقصد تھا۔ ہم سے کیا غلطی ہوئی؟ ہم مسلمانوں سے کیا غلطی ہوئی؟ ہم مسلمانوں سے یہ غلطی ہوئی کہ ہم ہندوؤں کی طرز پر چل پڑے، ان مشرکین مکہ کی طرز پر چڑھ پڑے۔ وہ بھی یہی کہتے تھے قریش نحن خمس، ہم بھی آئی تھی ہیں، باقی سب کیڑے مکوڑے، باقی مرتے ہیں تو مر جائے، ہمیں نہیں کچھ ہونا چاہیے۔ قریش بھی یہی، قریش کا مزاج بھی یہی، وہ اپنے آپ کو خمس کہتے تھے، خمس احمد کی جمع، یعنی ہم خاندانی لوگ ہیں، پشت باعزت لوگ ہیں، باقی سارے کیڑے مکوڑے، باقی انسان نہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سوچ کو بدلا، ان کی ان عادتوں کو بدلا. ہندوؤں میں کیسے تقسیم ہوئی وہاں آج بھی کہ وہ 4 ذاتیں ہیں. سب سے اونچی ذات برہمن، پھر اس سے نیچے کھتری، پھر اس سے نچلی ذات ویش، پھر اس سے نچلی ذات شودر. یہ 4 ذاتیں بنیادی طور پر ہندوؤں کے. اور اب تو وہ کمیونزم کا دعویٰ کرتے ہیں اور سب ایک ہی، سب بھائی بھائی ہیں. وہ دعوے کے ساتھ انہوں نے بڑے بڑے اسٹیشنوں سے ختم کر دیا. ورنہ انڈیا کے آج بھی باقی اسٹیشنوں پر چلے جائیے تو کولر لگا ہوا ہے پانی کا، وہ ٹینکی سی بنی ہوئی ہے اسٹیشنوں کے اوپر، ریلوے اسٹیشنوں کے اوپر. وہاں لکھا ہوا ہے ٹوٹی کے اوپر یہ شودر کے پانی پینے کی جگہ ہے، یہ برہمن کے پانی پینے کی. جس جگہ برہمن بیٹھتا ہے وہاں شودر بیٹھ نہیں سکتا. شودر برہمن کے کاروبار میں شریک نہیں ہو سکتا. اس کا ملازم ہو سکتا ہے، اس کے جوتیاں صاف کرنے والا، اس کے گھر نالیاں صاف کرنے والا ہو سکتا ہے، اس کے کاروبار میں شریک نہیں ہو سکتا، اس کے کھانے میں شریک نہیں ہو سکتا، اس کے گھر میں، اس کے خاندان میں شریک نہیں ہو. شودر نیچ ذات، انسان نہیں ہے وہ. آج ہمارے یہاں بھی کچھ ایسا ہے. ہم نے برادریوں سے باہر شادی نہیں کرنی. ہماری برادری زیادہ قابل احترام ہے. یہ جو رشتہ آیا ہے یہ برادری والا نہیں، یہ باعزت قبیلہ نہیں، باعزت خاندان نہیں. وہی عزت اور عزت کے معیار بنا لیے ان کی سب. اور اسلام میں آ کر ابھی تو شروع کے اندر سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ، اس کی آیت نمبر 71 تلاوت، جس میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ انسان کو انسان سمجھو. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی. آدم کی اولاد کو عزت دی. یہاں صرف مسلمان کا ذکر نہیں، یہاں انسان کا ذکر ہے، یہاں انسان کا ذکر ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے اس کو خشکی کے اندر اور سمندروں کے اندر اس کو سواریوں پر سوار کرایا ہے. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے پاکیزہ چیزوں میں سے اس انسان کو رزق دیا ہے. پھر فرمایا آیت کے آخر میں وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے اس بنی آدم کو، ان انسانوں کو، اتنی لاکھوں ہم نے مخلوقات پیدا کی ہیں، ان سب میں ہم نے اس بنی آدم کو فضیلت دی. فرشتے جو کبھی گناہ نہیں کرتے، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اس پر بھی، اس فرشتوں پر بھی اللہ نے انسان کو فضیلت دی. اسجدوا لآدم، اسجدوا لآدم، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے فرشتوں کو کہا تم آدم کو سجدہ کرو. ذہن میں آتا ہے، اشکال آتا ہے، سوچ آتی ہے کہ فرشتے تو کبھی گناہ کرتے ہیں، کر سکتے ہیں. اگر انسان اس سے کیسے افضل ہو سکتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. یہ تو گناہ بھی کرتا ہے، نیکیاں بھی کرتا ہے، گناہ ہو جاتے ہیں توبہ اور استغفار کرتا ہے، پھر کہتے ہیں فرشتوں سے افضل ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ
فرشتوں کی تعریف، ملائکہ فرشتوں کی تعریف یہی ہے کہ اللہ نے جو نور سے مخلوق بنائی ہے، جو گناہ نہیں کر سکتے، ان کے اندر مادہ ہی نہیں ہے گناہ کا، کر سکتے ہی۔ اس کو اگر سمجھنا ہو تو ایک ایسا انسان جو بیچارہ نابینا ہو، دیکھ نہیں سکتا، کوئی کہ میں نے آج تک غیر محرم کو نہیں دیکھا، کوئی کمال نہیں، دیکھ ہی نہیں سکتا۔ ایک انسان بہرا ہو، سن نہ سکتا ہو، وہ کہ میں نے آج تک کبھی غیبت نہیں سنی، کوئی گانا نہیں سنا، کوئی کمال نہیں، سن نہیں سکتا۔ ایک انسان گونگا ہو، بول نہ سکتا ہو کہ میں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا، بول نہیں سکتا، کوئی کمال نہیں۔ کمال تو اس کا ہے جو جوان ہے، ساری قوتیں بحال ہیں، دیکھ سکتا ہے پھر غیر محرم کو نہیں دیکھتا، سن سکتا ہے پھر غلط بات نہیں سنتا، بول سکتا ہے پھر بھی غلط بات بولتا۔ فرشتے گناہ کر سکتے ہی نہیں، ان کے اندر طاقت ہی نہیں۔ اگر نہیں کرتے تو کوئی کمال نہیں، اگر نہیں کرتے تو کوئی کمال نہیں۔ کمال تو اس انسان کا ہے جو گناہ کر سکتا ہے پھر نہ کرے، وہ اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے، یہ اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے، یہ اتنا آگے نکل جاتا ہے، فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ لیکن وہی اللہ جو انسانوں کو اتنی عزت دے رہا ہے قرآن مجید کے اندر کہ ہم نے تمہیں ساری مخلوقات پر فضیلت دے دی، جانوروں پر فضیلت دے دی، ان پہاڑوں سے زیادہ فضیلت دے دی، سب دنیا کی تمام مخلوقات سے زیادہ تمہیں فضیلت دے دی، وہی اللہ قرآن مجید میں یہ کہتا ہے دیکھو میں نے تمہیں اتنی عزت دی ہے، لیکن اگر تم میری بات مان کر نہ چلے نا، اپنے اللہ کے اپنے رب کی بات کر نہ چلے نا، تو آگے آیت کے الفاظ یہ ہیں اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہے، جانوروں کی طرح ہے، اس سے بھی زیادہ گمراہ ہے بھٹکے۔ اتنا گندا ہو گیا انسان، اتنا ذلیل ہو گیا انسان کہ جانوروں سے بدتر ہو گیا۔ کیوں؟ صرف ایک وجہ سے، رب کی بات نہ ماننے کی وجہ سے۔ انسان کو اللہ نے عزت دی، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، ہر صورت میں اللہ نے عزت دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو سمجھایا کہ عزت اور ذلت کا معیار کیا ہے۔ وہ آیت جس میں خاندانوں اور قبیلوں کے بارے میں سورہ حجرات کی وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یہ خاندان قبیلے برادریاں ہم نے تقسیم کی ہیں لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ اللہ کو پتا تھا کہ یہ انسان جو ہے نا ان چیزوں کو عزت اور ذلت کا معیار بنائے گا۔ اللہ نے آگے فوراً کہا اسی آیت میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے، زیادہ گناہوں سے بچنے والا ہے، زیادہ اللہ کی بات کو ماننے والا ہے، وہ تم سے زیادہ عزت والا ہے۔ عزت اور ذلت کا معیار نیکی ہے اور گناہوں سے بچنا ہے، عزت اور ذلت کا معیار نہیں ہے۔ اسی طرح بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کا بھی احترام کرنا سکھایا، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ دیکھو دو قسم کے غیر مسلم ہیں، ایک وہ غیر مسلم ہے ایک وہ کافر ہیں کہ جو تمہیں نقصان نہیں پہنچاتے، تمہاری جان کو نقصان نہیں پہنچاتے، تمہارے مال کو نقصان نہیں پہنچاتے، تمہارے ملک کو نقصان نہیں پہنچاتے، تمہارے ملکوں سے تمہارے گھروں سے تمہیں نہیں نکالتے۔ ان تبروہم وتقسطوا الیہم، تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کافروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وتقسطوا الیہم، ان کے ساتھ انصاف کرو، ان کے حقوق بالکل ویسے ہیں جیسے مسلمانوں کے حقوق ہیں۔ دیکھیے گا انسانیت کا احترام، تاکہ بات کو وہاں تک لے کر جاؤں کہ اگر انسانیت کا احترام ہے تو پھر جہاد کیا چیز ہے، اس وہاں تک لے کر جا سکوں اس بات کو۔
جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس انسانیت کے احترام کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خطبہ حجۃ الوداع میں آخری حج کے خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زبردست پیغام ہے کہ آج کے بعد کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، یعنی زبان کی بنیاد پر، علاقوں کی بنیاد پر، ملکوں کی بنیاد پر، صوبوں کی بنیاد پر کسی کی کوئی عزت نہیں ہے. انسان کی عزت ہے. لا فضل لعربی علی عجمی ولا لاسود علی ابیض، اور آج کسی کالے کو کسی گورے پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے. یعنی انسان کی عزت رنگ کی وجہ سے نہیں ہوگی، نسل کی وجہ سے نہیں ہوگی. انسان کی عزت اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ یہ میرے برادری کا ہے، یہ میرا سرائکی بھائی ہے، یہ میرا پنجابی بھائی ہے، میرا سندھی بھائی ہے، یہ میرا کشمیری بھائی ہے. نہ، عزت کا معیار یہ نہیں ہے. عزت کا معیار یہ نہیں ہے. عزت کا معیار یہ ہے کہ یہ انسان ہے اور آپ کو تکلیف نہیں پہنچا رہا، تو ایسی صورت کے اندر اس کا اور عام انسان کا اور مسلمان کا مقام ایک جیسا ہوگا معاشرتی اعتبار سے. اس کو برابر کے حقوق حاصل ہوں گے. اسی لیے وہ ذمہ، وہ غیر مسلم جو کہ ایک اسلامی ملک کے اندر رہتا ہو، چاہے وہ ہندو ہو، وہ سکھ ہو، وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، مسلمان ملک میں رہتا ہو اور اس اسلامی ملک کے اندر رہتے ہوئے وہ اس کے حقوق ادا کرتا ہو، اس کے قوانین پر عمل کرتا ہو اور مسلمانوں کے دین کو، مسلمانوں کے دین کو، مسلمانوں کی جان کو، مسلمانوں کے مال کو، مسلمانوں کے گھروں کو نقصان نہ پہنچاتا ہو، تو اس اسلامی ملک کے اندر اس غیر مسلم کی عزت اسی طرح ہے جس طرح ایک مسلمان کی عزت ہے. یہ سکھایا اسلام نے، انسانیت کی عزت. یہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاج بنایا کہ اس مدینے کے اندر اس وقت یہودی بھی رہ رہے ہیں اور جناب غیر مسلم بھی رہ رہے ہیں، لیکن جب مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوتا ہے تو پھر ایسی صورت میں مدینہ کے اندر سے یہود کو نکال دیا گیا. یہود کو نکال دیا گیا. پھر مدینہ کے اندر، مکہ کے اندر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر یوں کہا گیا کہ آج کے بعد کوئی مشرک حرم کی سرزمین میں داخل نہیں ہو سکے گا. چنانچہ آج تک یہ حکم ہے. کوئی غیر مسلم، چاہے وہ کتنا بڑا ٹیکنیشین ہو، کتنا بڑا جناب وہ ماہر ہو مختلف مشینری کا، اور مشینری خراب ہو جائے مکے کے اندر، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ غیر مسلم مکے کے اندر داخل ہو سکے. آج بھی یہ قانون ہے. اب اسلام غالب آ گیا، اب اسلام غالب آ گیا. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے اندر جو اصول سکھائے، یہ وہی اصول ہیں جس نے جنگ اور جہاد کے تصور کو بدل دیا، جس نے جنگ اور جہاد کے تصور کو بدلا ہے. جہاد کا نام خالی جہاد نہیں ہے. جب بھی نام لیجیے پورا نام لیجیے. اسلام میں خالی لفظ جہاد نہیں بولا جاتا. اس بات کو بڑے غور سے سمجھنا ہے. ہماری جو آرمی ہے اس کا جو مونوگرام ہے اس کو ذرا غور سے پڑھیں. وہاں بھی جہاد کا پورا نام لکھا ہوا ہے. جہاں مونوگرام ذرا بڑا سارا لگا ہو وہاں ذرا غور سے دیکھیے گا. وہاں 3 لفظ لکھے ہیں. دائیں طرف لکھا ہے ایمان، بائیں طرف لکھا ہے تقویٰ، اور درمیان میں لکھا ہے جہاد فی سبیل اللہ. ہماری آرمی، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی آرمی کا مونوگرام غور سے پڑھیے. ایمان، تقویٰ، جہاد فی سبیل اللہ. جہاد کرنا کوئی عبادت نہیں ہے. اچھی طرح یاد رکھیے، جہاد کرنا عبادت نہیں ہے.
جہاد فی سبیل اللہ کی عبادت ہے۔ آپ کبھی ایک ملک کے لیے نہیں لڑیں گے، آپ صرف ایک صوبے کے لیے نہیں لڑیں گے، آپ زمین کے لیے نہیں لڑیں گے، وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہوگا۔ جہاد فی سبیل اللہ تب ہوگا جب وہ اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہوگا، تب وہ جہاد ہوگا۔ سوچ کو بدلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس سوچ کے اندر اس بات کو شامل کیا، دیکھو تم جب جہاد کے لیے جاؤ تو یہ درخت تو تمہارے دشمن نہیں ہے۔ میں صحابہ ستہ کی احادیث کے وہ الفاظ کا ترجمہ کر رہا ہوں، ان الفاظ کا ترجمہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پر روانہ، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے روانہ کرتے وقت صحابہ کرام کو خطاب کرتے تھے۔ دیکھو تم نے ان درختوں کو بھی ختم کرنا، یہ تمہارے دشمن نہیں، تم نے ان گھروں کو تباہ نہیں کرنا جو دشمن کے ہیں، تم نے ان کے گھروں کو تباہ نہیں کرنا، یہ گھر تمہارے دشمن نہیں۔ ذرا غور کیجیے گا صحابہ ستہ کے ان الفاظ میں کہ جو بوڑھے لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تم نے قتل نہیں کرنا کیونکہ وہ تمہارے دشمن نہیں ہیں۔ جو بچے ہیں دشمن کی زمین کے اندر جو بچے ہیں وہ تمہارے دشمن نہیں ہیں، ان کو قتل مت کرنا۔ اور آگے الفاظ تو پڑھیے اس حدیث میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سمجھاتے تھے، اور صحابہ نے پھر اس پر عمل کیا کہ دیکھو یہ جو غیر مسلم اپنی عبادت گاہوں میں عبادت میں مصروف ہوں ان کو بھی قتل نہ کرنا دشمن کی سرزمین کے اندر جا کر، اس لیے کہ وہ بھی تمہارے دشمن نہیں ہیں، تم ان کو قتل کرو گے جو تمہیں قتل کرنے کے لیے آئے۔ بات کو سمجھنا ہے، انسانیت کا احترام اسلام نے کتنا سکھایا، کتنا سکھایا کہ جو تمہارا دشمن کیا، جو تمہاری جان کو نقصان پہنچائے، جو تمہارے دین کو نقصان پہنچائے، جو تمہارے مال کو نقصان پہنچائے، جو تمہارے گھروں کو نقصان پہنچائے، تم مسلمانوں کو نقصان پہنچائے، وہ تمہارا دشمن ہے۔ اور جب دشمن ہو جائے اسلامی نقطہ نظر سے فَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، پھر اس کو مار ڈالو جہاں بھی تم پاؤ۔ یہی جہاد فی سبیل اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح انسانیت کا احترام سکھایا، آج اس انسانیت کے احترام کا تقاضا یہ ہے۔ اور عجیب بات بتاؤں کہ یہ جتنے الفاظ میں نے بولے ہیں آج کی نشست میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ حجۃ الوداع اور اس کی ساری باتیں آپ کو بتائی ہیں، آپ کو حیرت ہوگی کہ جب میں اقوام متحدہ کا چارٹر پڑھنے لگا شروع سے لے کے آخر تک، تو ساری باتیں یہ والی وہاں لکھی ہوئی موجود ہیں۔ آپ کو موقع ملے آپ بھی پڑھیے گا، اقوام متحدہ کے چارٹر کو پڑھیے۔ جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1500 سال پہلے کہہ کر گئے تھے جب اقوام متحدہ کا وجود بھی نہیں تھا، جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرما گئے تھے، آج وہ اقوام متحدہ کے چارٹر کا حصہ ہے۔ کاش کہ وہ لوگ بھی اپنی ذمہ داری کو پوری کر دیتے ہیں، اور جہاں کہیں انسانیت کا احترام نہیں ہو رہا، انسانیت کا قتل عام ہو رہا، آج کل کشمیر کے اندر، اللہ رب العزت ہم سب کو ایمانی قوت عطا فرمائے، ایمانی قوت عطا فرمائے، قوم کے اندر اتنی مضبوطی عطا فرما دے کہ جو اللہ نے قرآن مجید میں سکھائی تھی کہ تمہاری عزت کب تک تمہارے اندر رہے گی، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ تم بلندی اس وقت پاؤ گے جب تم ایمان والے ہوگے۔ اگر تمہارے اندر ایمان کی کمزوری آ گئی تو ایسی صورت کے اندر پھر کیا ہوگا، پھر امت مسلمہ کے ساتھ کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پہلے بتا چکے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکات شریف میں حدیث موجود کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا امت مسلمہ پر کہ ان کی طرف بلا کر کہا جائے گا کھا جاؤ یہ مسلمانوں کو،
حدیث کے الفاظ یہ ہیں کما تداعى الاکلۃ الى قطعتها، جیسے کھانا کھلانے والی اپنے پیالے کی طرف بلاتی آؤ کھا لو، اس طرح کہا جائے گا مسلمانوں کے خلاف کہ آؤ ان کو کھا جاؤ، ان کو ختم کرو۔ صحابہ کے ذہن میں بھی وہی سوال آیا تھا جو آپ کے ذہن میں ابھی ابھی آ رہا ہے، کیا مسلمان اتنے کم ہو جائیں گے، اتنے تھوڑے سے ہوں گے کہ کہا جائے گا ایک پیالے کی طرح کھا جاؤ ان کو؟ تو صحابہ نے فوراً سوال کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس وقت اتنے تھوڑے ہو جائیں گے، اتنے کم تعداد میں ہوں گے کہ کہا جائے گا ان کو کھا جاؤ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری تعداد تو مسلمانوں کی تعداد اس وقت بہت زیادہ ہوگی، ولیکنکم، اگر سیلاب، آج کل سیلاب آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، کبھی سیلاب آ رہا ہو نا تو اس کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے نا، جھاگ، اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا، پھر اس حدیث کو سمجھیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں، تمہاری تم لوگ اس وقت بہت زیادہ تعداد میں ہوگے، ولیکنکم غصاء کا غصاء السیل، لیکن تم سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگے، اوپر سے بڑا بڑا نظر آتا ہے سیلاب، لیکن اندر جھاگ پھوک ہوتا ہے، تم اس وقت تعداد میں بہت زیادہ نظر آؤ گے لیکن انتہائی کمزور ہوگے۔ صحابہ نے پھر پوچھا کہ ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا للوحی، ایک کمزوری کی وجہ سے ہوگا، ایک کمزوری پیدا ہو جائے گی تم مسلمانوں کے اندر، کئی ارب مسلمانوں کے اندر ایک کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ صحابہ نے پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کمزوری کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت۔ بات ختم کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حب الدنیا وکراہیت الموت۔ تو مسلمانوں کے اندر، کئی ارب مسلمانوں کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی، ایک کمزوری پیدا ہو جائے گی کہ حب الدنیا وکراہیت الموت، تمہیں دنیا کی محبت تمہارے اندر ہوگی اور موت کو تم ناپسند کرنے لگو گے۔ مجھے پیسے مل جائے، مجھے ڈالر مل جائے، مجھے یہ سب کچھ مل جائے، باقی ساتھ والا اسلامی ملک تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے، میں اپنے طور پر اگر درست ہوں تو بالکل درست ہے، مجھے تو نہیں کچھ ہو رہا، جس کو ہو رہا ہے وہ لڑے، مجھے تو نہیں کچھ ہو رہا۔ اللہ رب العزت ہمیں بالکل اس طرح بنا دے جس طرح کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ بدلی تھی کہ دیکھو تم مسلمان آپس میں ایسے ہو جاؤ کجسد الواحد، جیسے ایک جسم ہوتا ہے، اذا اشتکا شیئا منہ تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ اگر ایک جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہوتی ہے سارا جسم درد اور بخار اور تکلیف کو محسوس کرتا ہے، ٹانگیں ڈاکٹر کے پاس چل پڑتی ہیں، آنکھیں راستہ دکھاتی ہیں، ہاتھ جیب میں جا کر پیسے دیتا ہے، زبان ڈاکٹر کے سامنے جا کر بولنے لگتی ہے مجھے انگلی میں تکلیف ہے، سارا جسم اس انگلی کی تکلیف کو دور کرنے میں لگ جاتا ہے، تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ لیکن جب امت بے حس ہو جاتی ہے، امت بے حس ہو جاتی ہے، اس امت پر کسی حصے میں فالج گر جاتا ہے، یعنی ٹانگوں پہ فالج گر جاتا ہے کبھی انسان کے، تو وہ ٹانگیں کبھی ڈاکٹر کے پاس لے کر نہیں جاتی، اس کے اندر بے حسی پیدا ہو گئی۔ آج بنیادی طور پر کیا چیز، ایک انسانیت کا احترام ختم ہوا مسلمانوں کے اندر بھی، اور ایک مسلمانوں کے اندر بے حسی آ گئی، حب الدنیا وکراہیت الموت آ گئی۔ اللہ ہمیں اس کمزوری سے نکلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔